اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں اس چوتھے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے جو کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سبق حاصل کیا کہ الترتیل، اداء الحروف و حفظ الوقوف، یا حفظ الوقوف و اداء الحروف، یا بیان الحروف و حفظ الوقوف، مختلف انداز سے اس چیز کو پیش کیا گیا کہ حروف کی ادائیگی کو تنہا پڑھنا سیکھ لیا کہ ایک حرف کو تنہا پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 9 علامتیں ہیں: زیر زبر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش اور مد۔ ان کے لکھنے کے انداز 15 ہیں، کیونکہ درمیانی آواز اور مد والی آواز کو 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے حروف کو ملانا سیکھا، جس کے لیے جزم، تشدید اور تنوین آتے ہیں۔ ایک جزم والے حرف سے پہلے 10 علامتیں آ سکتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور خود جزم والا حرف بھی آتا ہے جزم والے حرف سے پہلے۔ تو ایک جزم والے حرف کی 10 آوازیں ہو جاتی ہیں۔ تشدید کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں 2 ایک جیسی آوازیں ہوتی ہیں۔ پہلی آواز حرف ساکن کی آواز ہوتی ہے، دوسری حرف متحرک کی آواز ہوتی ہے۔ ساکن سے پہلے وہی 10 علامتیں آتی ہیں، اور دوسری آواز جو ہوتی ہے اس میں 12 علامتیں آ سکتی ہیں۔ تو ایک تشدید والے حرف کو ہم 120 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان 10 کو جب ان 12 آوازوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہر 10 آواز میں 12 آوازیں جب ملیں گی تو 120 آوازیں بن جائیں گی۔ اس کے بعد تنوین کی آواز تھی کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز بعد والے حروف کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر بے آ جائے تو آواز میم میں بدل جاتی ہے، اور وہاں پر غنہ بھی کرتے ہیں، انبیاء۔ غنہ آواز کو منہ میں ٹھہرانے اور ناک سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، جس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ہے لام اور رے آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز لام اور رے میں بدل جائے گی، یہاں غنہ نہیں کرتے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد واو یہ میم نون آ جائے تو آواز واو یہ میم نون میں بدل جاتی ہے، اور یہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، یعنی حمزہ ہے، عین اور ہے، غین اور خے، تو تنوین اور نون ساکن کی آواز اصلی اور صاف رہتی ہے، یہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ باقی تمام حروف میں تنوین اور نون کی آواز اصلی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم اخفاء نون کا قانون کہتے ہیں۔ نون کی آواز کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف غنہ کرنا چاہیے، آواز نون کی ہی رکھنی چاہیے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جس کے اوپر جزم یا تشدید ہے تو وہاں تنوین اور نون کی آواز جو ہے زیر زبر پیش میں تبدیل ہو جائے گی، اور نون کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے۔ اگر بعد میں بے آ رہی ہے تو اس کو ہم قلب نون کا قانون کہتے ہیں۔ اگر لام اور رے واو یہ میم نون آ رہے ہیں تو اس کو حروف یرملون یا ادغام کا قانون کہتے ہیں، اور اگر حروف حلقی آ رہے ہیں تو یہاں پر اظہار نون کا قانون کہلاتا ہے۔ باقی تمام حروف میں اس کو اخفاء نون کا قانون کہتے ہیں، اور جہاں جزم و تشدید بعد میں آ جائیں تنوین کے تو وہاں پر اس کو ہم نون قطنی یا نون غیبی کے قانون کہتے ہیں۔ کتابوں میں اس انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ حروف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ بعض مقامات ہیں کہ کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے۔ وہ کب ہیں اور وہ حروف کون سے ہیں؟ واو الف یہ لام ہے۔ جب واو الف یہ کے اوپر گول دائرہ ہو، جب واو الف یہ کے اوپر حمزہ ہو، یا واو اور یہ کے اوپر الف ہو، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے واو الف یہ کو۔ اگر دائرہ ہے تو نہیں پڑھیں گے، اگر اوپر حمزہ ہے تو حمزہ پڑھیں گے، واو یہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر اوپر الف یا کھڑا زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر حروف شمسی سے پہلے الف لام کا لام آ جائے تو وہاں پر حروف شمسی کو پڑھیں گے شدت کے ساتھ، لام کو نہیں پڑھیں گے۔ حروف قمری سے پہلے لام کو پڑھیں گے، اور 28 حروف تہجی میں سے 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔
حروف قمری جو 14 ہیں وہ ایک کلمے میں عجبا کے خوف حق غمی میں جمع ہے، باقی حروف شمسی ہیں۔ اس کی ہم جب عملی پریکٹس کرنے پر آتے ہیں تو وہاں ہم نے آپ کے سامنے ایک درود صلوات کی مثال پیش کی کہ وہاں پر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زیر زبر پیش کی آواز کے اوپر زور نہ دیں، اس کو نہ کھینچیں، اگر کھینچیں گے تو آواز بگڑ جائے گی۔ فاطمہ، فاطمہ، یا تلا سے تالا ہو جائے گا، سلا سے سیلا ہو جائے گا، اور چورا سے چورا ہو جائے گا، اس لیے اس کو بالکل نہ کھینچیں، اس پہ زور نہ دیں، زیر زبر پیش کو صرف ملانے کے لیے استعمال کریں۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ آواز زبر کی وہی ہو کہ اگر کھینچے تو الف کی آواز بن جائے، زیر کی آواز کو کھینچیں تو یہ کی آواز بن جائے، پیش کی آواز کو کھینچیں تو واو کی آواز بن جائے۔ اگرچہ کہ اردو میں استعمال ہونے والی زیر اور پیش کی آواز بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ امالہ کلام عربی میں موجود ہے، مج ریحا یہ آواز بھی عربی میں موجود ہے۔ دوسری چیز اس کا خیال رکھیں کہ جہاں پر بھی الف آئے ہیں اس کی مقدار اور کھڑے زبر کی مقدار برابر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تیسری چیز اس کا خیال رکھیں کہ نون مشدد یا میم مشدد پر جہاں غنہ ہو یا تنوین میں جہاں غنہ ہے وہاں پر غنہ کریں۔ درود میں 3 مقامات پر میم کے اوپر تشدید ہے، وہاں غنہ کرنا ہے۔ ایک تنوین ہے جو واو سے مل رہی ہے، وہاں واو سے آواز کو ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ آخر میں دال کے اوپر ساکن ہے، قاف تو بے جیم دال قطب جد حروف قلقلہ کہتے ہیں، یہاں پر آواز آتی ہے اور تقریباً ایکو ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ یہاں پر قلقلہ بھی کریں، حق اد اس طریقے سے تکرار ہوتی ہے آواز، لیکن کرنے سے نہیں، خود ہی ہونا چاہیے۔ ایک چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ اللہ یا لفظ اللہم میں جو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے اس کا اپنا قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو بھاری پڑھیں گے، یعنی زبان گول ہو کر تالو سے مل جائے گی، آواز بھاری ہو جائے گی۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو آواز باریک ہو جاتی ہے، تقریباً یہی قانون لفظ رے کا بھی ہے۔ دوسرا خیال یہ رکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے جو الف آیا اس کی آواز کو بھاری نہ کریں۔ تیسرا خیال یہ رکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے جب آواز ملائیں تو ایک دم ملائیں، اللہ توڑ کے نہ کریں، اللہ الگ الگ نہ کریں، ایک دم ملائیں شدت کے ساتھ تاکہ وہ تشدید کی آواز بنے، جزم کی آواز نہ بنے۔ اس کے بعد لام کے اوپر آواز کو روکے نہیں، نہ کریں، غنہ نہ کریں۔ پریکٹس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آواز توڑ کر الگ الگ کر کے پہلے کوشش کریں صحیح کریں، اس کے بعد ملا کر کوشش کریں، بعد میں ایک ہی سانس میں پورا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری نصیحت جو میں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے قوانین سکھائیں، لیکن عملی طور پر قرات کے لیے کوشش کریں کہ کسی قاری کی آواز جو مشہور قاری ہو، عرب قاری ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جس کا لہجہ اچھا ہو، وہ بچوں کو سنائیں تاکہ اسی کو سن کر بچے پریکٹس کریں اور آواز کو خراب نہ کریں، آواز میں خوبصورتی بھی رہے اور قوانین کا بھی خیال رکھا جائے۔ آج جو ہم نیا درس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حروف مشابہ میں کس طریقے سے فرق کیا جائے۔ حروف مشابہ یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک جیسی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہے، ملتی جھلتی ہے، ہم ان کو کیسے فرق کر کے ادا کریں اور الگ الگ کر سکیں، ان کی آوازوں میں تمیز کیسے کی جائے۔ مثلا سواد زواد توئے کو آپ یاد کریں کہ سواد کی آواز سین اور سے مشابہ ہے، زواد کی آواز زوئے زال اور زے سے ملتی جلتی ہے، اور توئے کی آواز تے سے مشابہ ہے۔ ان میں ہم کیسے فرق کریں؟ اس میں مہم چیز یہ ہے کہ حروف مشابہ کا اصل وجود کلام عربی میں نہیں ہے۔ حروف مشابہ سے مراد یہ ہے کیونکہ عرب حضرات حروف میں فرق کرتے ہیں، ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں، تو حروف مشابہ سے مراد کیا ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ یا بولنے والے جن عربی الفاظ میں آپس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں ان میں کیسے فرق کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حروف مشابہ جو ہیں ہر زبان کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ میں آپ کے سامنے کیونکہ درس اردو میں دے رہا ہوں تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ الفاظ جو کہ اردو زبان والے افراد ایک دوسرے سے فرق نہیں کر پاتے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کو یہ دقت کرنا ہوگی کہ آپ جس زبان میں درس دے رہے ہیں
یا جس زبان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان میں کن الفاظ میں آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا خیال آپ کو خود رکھنا ہوگا۔ تو اصل حروف مشابہ کا وجود کلام عربی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے کس کے لحاظ سے؟ اپنی زبان کے لحاظ سے۔ تو اب ہمارے سامنے حروف مشابہ کیا کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طوء، زوئے۔ اس میں صاد کی آواز سے اور سین سے مشابہ ہے، ضاد کی آواز زوئے اور زال سے مشابہ ہے، طوء کی آواز تے سے ملتی جلتی اور مشابہ ہے۔ ان میں ہمیں کیسے فرق کرنا چاہیے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ صاد، ضاد، طوء، زوئے، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف کلام عربی میں حروف اطباق کہلاتے ہیں۔ ان کی آواز ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، یعنی زبان گول ہو کر تالو سے مل جاتی ہے، زبان کا دایاں بایاں کنارہ پورا گول ہو کے اوپر مل جاتا ہے، حلق کی طرف والا حصہ بھی تالو سے مل جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ ان کو ہم حروف اطباق کہتے ہیں۔ یہ 4 حروف ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ 3 حروف ہیں، صاد، سین اور زے، رے، زے۔ ان تینوں حروف میں ہمیشہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ جب بھی آپ پڑھیں گے بس، سین پڑھیں گے، صاد پڑھیں گے یا زے پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی۔ ان کے ذریعے سے ہم تقریباً تمام حروف میں فرق کر سکتے ہیں۔ مثلا صاد، سین اور سے میں ہم فرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ صاد کی آواز بھاری بھی ہے کیونکہ صاد، ضاد، طوء، زوئے میں بھی ہے، اور صاد، سین اور زے میں بھی ہے، یعنی اس کی آواز بھاری بھی ہے اور سیٹی کی آواز بھی ہے۔ لیکن سین کی آواز صاد، ضاد، طوء، زوئے میں نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، صرف سیٹی کی آواز ہے۔ تو سین اور صاد میں فرق کیا ہوا کہ صاد کی آواز بھاری ہوگی لیکن سیٹی کے ساتھ، سین کی آواز باریک ہوگی سیٹی کے ساتھ، یعنی بھاری نہیں ہوگی، جبکہ سے کی آواز کیا ہوگی؟ نہ بھاری ہے نہ سیٹی ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے گی، سمر، بغیر سیٹی کے، بغیر بھاری کیے ہوئے۔ اگر آواز بھاری ہو اور سیٹی کی آواز ہو، مثلا لفظ سمر ہے، اس کو اب جب ہم صاد سے پڑھنا چاہیں گے آواز کو بھاری کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، سمر۔ سین کے ساتھ ادا کرنا چاہیں گے آواز کو باریک کریں گے سیٹی کے ساتھ، سمر۔ اگر ہم سے ادا کرنا چاہیں گے آواز باریک کریں گے بغیر سیٹی کے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے، سامر۔ تو اس طریقے سے فرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صاد، ضاد، طوء، زوئے ہے، ضاد، زوئے، زال اور زے، یہ 4 حروف ہیں۔ ان میں ہم کیسے فرق کریں؟ ابھی ضاد کو ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ضاد کا فرق کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو الگ سے بیان کریں گے۔ زوئے، زال اور زے۔ زوئے کی آواز صاد، ضاد، طوء، زوئے میں ہے، بھاری ہے، سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ زال میں کیا ہے؟ بھاری بھی نہیں ہے آواز اور سیٹی کی آواز بھی نہیں ہے۔ زے میں کیا ہے؟ آواز بھاری نہیں ہے لیکن سیٹی کی آواز ہے۔ تو ان تینوں میں فرق ہو جائے گا۔ یہ 3 حروف زوئے، زال اور زے، یعنی ضا، زال اور زا۔ زوئے کی آواز جو ہوگی آواز بھاری ہوگی بغیر سیٹی کے، زال کی آواز باریک ہوگی بغیر سیٹی کے، زے کی آواز باریک ہوگی لیکن سیٹی کے ساتھ۔ مثلا لفظ ظالم ہم ادا کرنا چاہیں گے، زوئے سے ادا کرنا چاہیں گے تو آواز کو بھاری کریں گے بغیر سیٹی کے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ لگائیں، ظالم، ظالم۔ اسی آواز کو باریک کر دیں، زبان کو نیچے رکھیں، سیدھے طریقے سے ادا کریں، ظالم، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ زال کی آواز بن جائے گی۔ اسی کے اندر زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے گی، آواز بھاری نہیں ہوگی لیکن سیٹی کی آواز آئے گی، ظالم، ظالم، تو یہ زے بن جائے گی۔ زال اور زے میں فرق اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ جب ہم سورہ قدر کو انا انزلنا کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر زے کا بھی استعمال ہے، زال کا بھی استعمال ہے۔ جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل میں زے ہے اور بإذن ربہم میں زال ہے۔ تو فرق کیا ہونا چاہیے؟ تنزل کے زے کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آنا چاہیے، آواز بھاری نہیں ہونا چاہیے،
جبکہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں آنا چاہیے لیکن آواز باریک ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم زوئے، زال اور زے میں فرق کر لیں گے. مہم چیز جو ہمارے پاس رہ جاتی ہے وہ ضاد کا فرق ہے کہ ضاد کو کس طریقے سے ادا کیا جائے کہ اس کی آواز میں اور زوئے کی آواز میں فرق ہو جائے، کیونکہ دونوں کی آواز بھاری ہے اور دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. یہ درس اس لحاظ سے بھی مہم ہے کہ جو افراد اپنی نماز صحیح کرنا چاہتے ہیں یا جو افراد حج پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ چند دقیقوں میں، چند منٹوں میں اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں. تو یہاں پر جب وہ فرق کرنا چاہیں گے تو ضاد کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی آواز زوئے، زال اور زے جیسی نہ بن جائے. تمام صفات اس کی زوئے سے مشابہ ہیں، صرف ایک صفت استطالہ جو ضاد میں پائی جاتی ہے زوئے میں نہیں پائی جاتی. اس کے ذریعے سے ہم فرق کریں گے. اگر ہم یہ صفات نہیں لائیں گے تو ضاد کی آواز یا زوئے کی آواز بن جائے گی یا زال کی آواز بن جائے گی یا دال کی آواز بن جائے گی. اس لیے اس میں دقت کی ضروری ہے. استطالہ کے معنی کیا ہے؟ استطالہ کو آپ یوں سمجھیے کہ واو اور یہ سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو ہم اس کو حروف لین کہتے ہیں، جیسے غیر، خوف. باقی تمام حروف کو جب ہم ملاتے ہیں ایک دم ملا دیتے ہیں، رب، اب. لیکن واو اور یہ سے پہلے جب زبر ہو اور ان کو ملانا چاہیں تو ایک دم نہیں ملاتے بلکہ ذرا نرمی سے کھینچ کر ملاتے ہیں، جیسے غیر، خوف. اس کھینچنے کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے زبر کے بعد آپ الف کو ادا کرنا چاہ رہے تھے، غا یا قا الف پڑھنا چاہ رہے تھے، بعد میں آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا، آپ نے واو کی جگہ یا الف کی جگہ پر واو کو یا الف کی جگہ پر یہ کو ادا کیا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ خوف. یوں بن جائے گی آواز، غائر. اس طریقے سے الیکا. تو یہ کھینچنا اور نرمی سے ادا کرنا حروف لین میں پایا جاتا ہے. اسی کو استطالہ کہتے ہیں کہ حرف کو جب بھی آپ ادا کریں گے کھینچ کر نرمی سے ادا کریں گے جب واو اور یہ سے پہلے زبر ہو. خود یہی صفت ضاد کے اپنے اندر پائی جاتی ہے کہ لفظ ضاد ایک دم ادا نہیں ہوگا کہ زبان کا دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ اوپر کے ڈاڑوں سے پہلے ٹکرائے گا، جڑ والا حصہ پہلے ٹکرائے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ زبان لگتے ہوئے آئے گی اور آخر میں زبان کی نوک والا حصہ ٹکرائے گا. اس طول رہنے کو استطالہ کہا جاتا ہے کہ لفظ ضاد ایک دم ادا نہیں ہوگا. اگر ایک دم کوئی زبان کے کنارے کو اوپر کی ڈاڑوں سے ادا کر دے گا تو یا وہ زوئے کی آواز بنے گی یا وہ زال کی آواز بنے گی یا وہ دال کی آواز بنے گی. استطالہ میں شرط کیا ہے کہ آواز زوئے جیسی ہو لیکن اس حرف کو ایک دم ادا نہ کیا جائے. اس کو ہم کہیں گے استطالہ. اس کے ذریعے سے ہم حروف میں فرق کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے یہ دروس آپ کے لیے قابل استفادہ قرار پائیں گے. آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.